بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو جب قبر مبارک میں رکھ کر مٹی گرائی جانے لگی، عین اس موقع پر ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی قبر مبارک میں گرا دی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس موقع پر موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، اپنی انگوٹھی نکال لو۔ یوں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اطہر میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو مسح کیا اور اپنی انگوٹھی لے کر باہر نکل آئے۔ یعنی آپ سب سے آخری وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مغیرہ بن شعبہ کوفے کے عامل تھے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں سے جو لوگ بالغ ہوتے تھے انہیں مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو کوفے کے عامل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا کہ میرے پاس ایک ایسا غلام ہے جو لوہار بھی ہے، بڑھئی بھی ہے اور نقاش بھی، لیکن چونکہ امیر المومنین آپ نے بالغ قیدیوں کے مدینہ داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تو یہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مدینہ منورہ داخل ہونے کی اجازت دے دیں تو یقیناً یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کے بارے میں اپنے عامل سے اتنا کچھ سنا تو انہوں نے خیال کیا ایسا شخص یقیناً مدینہ منورہ کے باسیوں کے لیے نہایت فائدہ مند رہے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کاریگر کو مدینہ منورہ داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت ملتے ہی اسے مدینہ داخل کر دیا اور اس پر 100 درہم ماہوار خراج مقرر کر دیا۔ اب اس غلام کاریگر کو مدینہ آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت لے کر پہنچ گیا کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھ پر خراج مقرر کر رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت فرمایا، بتاؤ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، میں فلاں فلاں کام جانتا ہوں۔ اس نے وہ تمام کام گنوا دیے جن کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو کام تم بتا رہے ہو تم جانتے ہو اور ان میں مہارت رکھتے ہو، ان کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمہارا خراج بالکل بھی زیادہ نہیں ہے۔ وہ غلام یہ سن کر ناراض ہو گیا اور بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند راتیں گزری کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرتے ہوئے پھر اس غلام سے سامنا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا مجھ سے یہ نہیں بیان کیا گیا تھا کہ تو کہتا ہے اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بنا دوں جو کہ ہوا سے چلے؟ غلام ناراض اور ترش روح ہو کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور جواب دیا، میں آپ کے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ بیان کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر غلام نے پشت پھیری اور چلتا بنا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس غلام نے مجھے ابھی قتل کی دھمکی دی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دینے والا غلام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ ملعون صرف دھمکی کی حد تک ہی نہ رہا بلکہ اس واقعہ کے چند راتیں گزرنے کے بعد ایک خنجر لیے صبح کی تاریکی میں مسجد کے کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور برابر وہیں رہا یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدبخت کے قریب ہوئے تو اس نے تیز خنجر سے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور خنجر کے 3 وار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے، جن میں سے ایک وار آپ کو ناف کے نیچے لگا جو کہ گہرا تھا اور اس نے پیٹ کی اندرونی کھال تک کاٹ ڈالی۔ پھر وہ مسجد میں موجود دوسرے لوگوں پر ٹوٹ پڑا اور 11 مزید نمازیوں کو بھی خنجر کے وار سے زخمی کر دیا اور آخر میں اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے کل 13 لوگ زخمی کیے تھے، جن میں سے صرف 4 زندہ بچے تھے اور بقیہ 9 شہید ہو گئے تھے۔ بعضوں کے نزدیک 9 بچے تھے اور 4 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابو لولو مجوسی اور آتش پرست تھا، جو کہ ایرانی مجوسی فوج کا سپاہی تھا اور جنگ قادسیہ میں غلام کے طور پر قیدی ہوا تھا۔ حیرت اس معلوم مجوسی کو ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے شہر کاشان میں ابو لولو فیروز مجوسی کے نام سے ایک مزار بھی موجود ہے جہاں لوگ باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مزار کب اور کس نے تعمیر کروایا، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، البتہ یہ 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں تعمیر کی گئی عمارت ہے جو کہ ایرانی ٹائلوں سے مزین مخرومی گنبد پر مشتمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو جشن عمر کشی کے نام سے ایران کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں منایا جاتا تھا، جسے عرب ممالک کے پرزور احتجاج پر حکام نے بند کروا دیا تھا۔ سن 2010 میں مسلمان علماء کی ایک عالمی تنظیم نے ایرانی حکومت سے اپیل کی کہ فیروز مجوسی کے مزار کو مسمار کر دیا جائے، لیکن ایرانی حکومت نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جامع الزہرا نے بھی اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور ایران سے ہر قسم کے سفارشی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے ابو لولو مجوسی کے مزار کو مسمار تو نہ کیا، البتہ اسے بند کر کے وہ جگہ مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دی۔ مجوسی کے نام سے منسوب یہ مزار تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر کاشان فنس روڈ ایران میں واقع ہے، جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ کثیر علماء و سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی اپنے اصلی دین یعنی آتش پرستی پر قائم تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ابو لولو مجوسی اور آتش پرست تھا۔ اگر بالفرض اس کے مسلمان یا کافر ہونے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، تب بھی وہ ایک منافق اور قاتل تھا کہ جس نے اپنے دل میں منافقت رکھتے ہوئے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو چھپ کر بے دردی سے قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے مزار کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو کے بقیہ حصے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور قبول اسلام کا تفصیلی تذکرہ ہے آپ سے بیان کروں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور فاروق اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن، ان میں سے سب نمایاں، سب روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔
آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیت والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے پر پھیل گئی۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے بھی آپ کا حال یہ تھا کہ دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا حال یہ تھا کہ جسم پر کھدر کا لباس سادہ سا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کا سلسلہ نسبت 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا، جن کے ذمہ سفارش کاری اور جھگڑوں کے فیصلے کرنا تھا۔ آپ کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جوانی میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، حالانکہ اس وقت مکہ میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ سپاہ گری، تیغ زنی اور شاہ سواری میں کمال رکھتے تھے اور کشتی کے بھی بڑے پہلوان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ شروع میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمان ہونے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ ایک روز آپ ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، جنہوں نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ غصے میں بہن کے گھر پہنچے، جہاں وہ حضرت خباب بن ارد سے قرآن پاک سیکھ رہے تھے۔ آپ نے اندر داخل ہو کر بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہن کے سر سے خون بہنے لگا۔ بہن نے تڑپ کر کہا کہ اے عمر، جو کرنا ہے کر لو، اب اسلام ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کا خون دیکھ کر آپ کا دل پسج گیا اور آپ نے وہ اوراق مانگے جو وہ پڑھ رہے تھے۔ ان پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نے اس کی تلاوت کی تو پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ اسی وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکلے۔ آپ دارالارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچی اور فرمایا کہ خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور تمام مسلمانوں نے بھی خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ایران میں موجود جس مقام کو بعض لوگ ابو لولو فیروز سے منسوب کرتے ہیں اور جسے بعض حلقے مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، اسے ایرانی حکومت نے ایک تاریخی عمارت کے طور پر محفوظ رکھا ہے۔ اگرچہ اس کی عوامی حیثیت اور رسائی کو محدود بھی کیا گیا، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی عمارت کا باقی رہ جانا یا کسی مقام کو کوئی نام دے دینا تاریخ کے اصل حقائق کو تبدیل نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سانحہ تھی، مگر ان کا عدل، تقوی، خوف خدا اور حق گوئی آج بھی زندہ اور روشن ہے۔ ایک شخص کی تلوار نہ اسلام کے عدل کو ختم کر سکی اور نہ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو گھٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ یہ الفاظ خود اس بات کی گواہی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کس قدر بلند تھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ عدل و انصاف کی مثال تھا۔ وہ حکمران ہو کر بھی راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پھر کر کمزوروں کا حال معلوم کرتے تھے، اور طاقت کے عروج پر بھی ان کا دل اللہ کے خوف سے لرزاں رہتا تھا۔ لہٰذا اگر دنیا میں کہیں کوئی پتھر کی عمارت باقی بھی رہ جائے تو اس سے نہ حق مٹتا ہے اور نہ باطل کو حقیقی عزت ملتی ہے، کیونکہ عزت و دولت کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہتی دنیا تک عدل، استقامت اور غیرت ایمانی کی علامت بن کر زندہ رہے گا، اور یہی ایمان والوں کی دلوں کا سکون ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سچی محبت پیدا فرما۔ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل اور حق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمیں حق کو پہچان کر اس پر ڈٹ جانے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ کے دلوں میں اتحاد اور اخوت پیدا فرما، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تیرے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سچی محبت اور احترام ہمیشہ زندہ رکھ۔ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، تقوی، جرأت حق اور خوف خدا کا ذرا بر حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو کینہ، نفرت اور فتنہ سے پاک فرما، اور ہمیں امت مسلمہ کے اتحاد اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ اے پروردگار، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں دین پر استقامت عطا کر، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیرے نزدیک مقبول ہوں۔ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا، ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا، اور ہمارا خاتمہ ایمان سلامتی اور اپنی رضا کے ساتھ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور صحابہ کرام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ پاک ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔